خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو کہ جتنا جو ہے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا ڈرا جائے اللہ سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس مقام پر قرآن مجید رہنمائی کرتے ہوئے ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم کو کتنا ڈرنا ہے، اتنا ڈرنا ہے، اتنا ڈرنا ہے کہ تم جتنی طاقت رکھتے ہو۔ تم جتنی طاقت رکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی پر مسلط نہیں کیا، بلکہ جو انسان، جو اہل ایمان جتنی طاقت رکھتا ہے، اپنی طاقت کے حساب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب کوئی اہل ایمان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اس کے دل میں جو ہے خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر جب کوئی اہل ایمان گناہوں والے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو انعام کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ایک حکم یہ دیا کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جب تم بات کیا کرو تو اچھی بات کیا کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے لوگوں سے پیش آیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ جب کوئی شخص اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسا لیتا ہے، جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو میرے پروردگار کی طرف سے اس بندے کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو جو ہے سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو سنوار دیتا ہے، مطلب کیا؟ اس کے جو گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، اس کے جو گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اور یہ انعام کب ملتا ہے؟ جب کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، اور اتنا ڈرتا ہے کہ جتنا ڈرنا چاہیے
جیسی وہ طاقت رکھتا ہے اس حساب سے جب وہ ڈرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس بندے کے اعمال کو سنوار دیتا ہے۔ یہ پہلا انعام اس بندے کو ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف آ جائے گا، جب تم خوف خدا سے لرزنے لگو گے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہ کو بخش دے گا، تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا، میرا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حقیقت میں جو ہے وہی کامیابی حاصل کرنے والا، اسی کو کامیابی ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کو جو ہے کامیابی نہیں ملے گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کامیابی کی جو کنجی رکھی گئی ہے، کامیابی کی ضمانت جس چیز میں رکھی گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں جو ہے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر جو ہے کامیابی کی کنجی ملے گی، کامیابی کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ ورنہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل نہیں کیا تو ہرگز جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائی، دارمی شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ میں ہی جو ہے اس چیز کا مستحق ہوں کہ مجھ سے جو ہے ڈرا جائے۔ دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ اس سے جو ہے ڈرا جائے، اس سے ڈرا جائے۔ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کہ جس سے ڈرا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بہت ہی سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے تو روئے زمین پر جو ہے کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو چھڑا لے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے پروردگار نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی ذات اس لائق ہے کہ جس سے ڈرا جائے تو وہ صرف جو ہے رب تعالیٰ کی ذات ہے، اسی سے ڈرا جائے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور جو مجھ سے ڈرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو مجھ سے ڈرے گا میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ ہی سے صرف جو ہے ڈرا جائے، اپنے دل میں جو ہے خوف خدا بٹھانے کی کوشش کی جائے، اللہ سے جو ہے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائے، ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جائے۔ اور آگے دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، معجم الاوسط کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے۔ یہ ہم اہل ایمان کا عقیدہ بھی ہے کہ رب جو ہے ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا
तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारा बाप एक है, यानी हम सब जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हमारे जो जद्दे अमजद है, हमारे जो बाप है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। तो मेरे आका ने बताया कि तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, और किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई शख्स जो है अरब के अंदर रहता है तो अरब में रहने की वजह से उसको अजमी पर फजीलत हासिल हो गई। मेरे आका ने फरमाया नहीं, अरबी होने की वजह से किसी अजमी पर जो है उस अरबी को फजीलत नहीं हासिल है, और ना अजमी को अरबी पर फजीलत हासिल है, ना गोरे को काले पर फजीलत हासिल है, ना गोरे को काले पर फजीलत हासिल है, ना काले को गोरे पर फजीलत हासिल है, मगर सिर्फ तकवा से। यानी इस्लाम के अंदर जो है ना गोरा होना जो है कोई मोतबर रखता है, ना काला होना जो है कोई मोतबर रखता है, यानी गोरा होने की वजह से उसको फजीलत हासिल हो जाए, ऐसा नहीं है, या काले होने की वजह से उसको फजीलत हासिल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, ना अजमी होने की वजह से उसको फजीलत हासिल हो जाए, ऐसा भी नहीं है, ना अरबी होने की वजह से उसको फजीलत हासिल हो जाए, ऐसा भी नहीं है। अगर इस्लाम के अंदर किसी को फजीलत हासिल है तो मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके पास तकवा है उसको जो है फजीलत हासिल है, उसको फजीलत हासिल है। अब वो चाहे अरबी हो, चाहे अजमी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे काला हो, उसको जो है फजीलत अगर मिल रही है तो तकवा होने की वजह से उसको फजीलत मिल रही है। ये इस्लाम का निजाम है, ये इस्लाम का कानून है कि इस्लाम ने जो है तमाम कलमा पढ़ने वालों को एक मकाम पर रखकर और ये बताया कि अब इनमें अगर किसी को फजीलत हासिल है तो जिनके पास तकवा जैसी दौलत है उसी को जो है फजीलत हासिल है। और अल्लाह ताला ने भी इसी बात को कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी जिसके पास तकवा है वही जो है फजीलत वाला है, वही आला है, उसी को मकाम हासिल है। और मेरे मुसलमान भाइयों, खजाइनुल इरफान के अंदर है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान के फरमान के मुताबिक तकवा की 7 किस्में हैं। तकवा की 7 किस्में हैं। आप पहली किस्म लिखते हैं कि कुफ्र से बचना, यानी जो शख्स ईमान ले आया और ईमान लाने के बाद जो है वो कुफ्र से बच रहा है तो उसने जो है तकवा अख्तियार किया। एक किस्म ये है, कुफ्र से बचना भी तकवा है, कुफ्र से बचना भी तकवा है। इसलिए हमेशा जो है अपने ईमान की हिफाजत करते हुए कुफ्र से बचना चाहिए ताकि तकवा हासिल होता रहे। और दूसरी किस्म जो आपने बयान की वो ये बयान की कि बद मजहबी से बचना, बद मजहबी से बचना, यानी बद मजहबों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, उनसे दूरी अख्तियार करके रखना चाहिए। ये भी जो है तकवा की एक किस्म है। और तीसरी जो बात आपने बताई, कबीरा गुनाह से बचना, यानी जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे भी बचना चाहिए, जैसे जिना, चोरी, झूठ, ये सब जो है कबीरा गुनाह है। इन सब से भी अहले ईमान को बचना चाहिए। और जो शख्स इन सब चीजों से बचता है उसको जो है तकवा हासिल है, क्योंकि गुनाह कबीरा से बचना भी जो है तकवा है। और आपने चौथी बात जो बताई, सगीरा गुनाह से बचना, यानी जो छोटे छोटे गुनाह है उनसे भी बचना चाहिए।
ان سے بچنا بھی جو ہے تقویٰ ہے۔ اب اسلام کے اندر جن گناہوں کو چھوٹا کہا گیا ہے ان سے بھی بچا جائے تاکہ تقویٰ حاصل ہوتا رہے۔ اور پانچویں چیز جو میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے بتائی، وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ شبہات سے پرہیز کرنا۔ یعنی بہت سی چیزیں اسلام کے اندر ایسی ہیں جو نہ حرام ہے نہ حلال ہے، جو نہ حرام ہے نہ حلال ہے، ایسی چیزوں سے بھی اہل ایمان کو بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بھی اہل ایمان کو بچنا چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ پانچویں چیز شبہات سے پرہیز کرنا، اور چھٹی چیز نفسانی خواہشات سے بچنا، یعنی اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے ہر کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے نفس بہت سارے کام ایسا نفس کے اندر یعنی خواہش ہماری یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز کھا لیا جائے، یہ کام کر لیا جائے، تو نفس کی ہر بات کو جو ہے تسلیم نہیں کرنا چاہیے، نفس کی ہر خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور ساتویں چیز جو میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے بیان کی، اللہ تعالی سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ یعنی جس چیز سے اللہ کی یاد، یعنی جو چیز ہم اور آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسے کام ایسی چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسے آج کے دور میں لوگ دولت کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسے کاموں سے ہمیشہ جو ہے بچ کے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارا دل، ہماری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے پائے۔ آپ کام بھی کرتے رہے، آپ کام بھی کرتے رہے، مگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اگر کوئی چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے دوری بنانے کی کوشش کریں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کا یہ دور جو ہے بہت ہی پرفتن دور ہے۔ اس دور میں تو ہم اور آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ برائی کو بھی برا نہیں سمجھتے، برائی کو بھی برا نہیں سمجھتے، اور یہ چیز جو ہے اہل ایمان کی شان نہیں۔ یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کی شان یہ ہے کہ برائی کو وہ برا سمجھتے ہیں، جو چیز غلط ہے اس کو غلط جو ہے تسلیم کرتے ہیں، جس چیز سے اسلام نے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ برائی کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ چیز یعنی برائی کو برا نہ سمجھنا یہ غیر مسلموں کا وصف ہے، یہ غیر مسلموں کا وصف ہے۔ اس لیے جو ہے یہ چیز انہی کے پاس رہنے دے، ہم اور آپ جو ہے اللہ کا خوف جو ہے اپنے دل میں بسا کر اور برائیوں سے بچنے والی عادت بنائے۔ اسلام نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہمارے دل میں تقویٰ آ گیا تو میرے پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو جو ہے بخش دوں گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا خوف اپنی طاقت کے حساب سے اپنے دل میں بسانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔